السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو پچھلے 2 سالوں میں کئی دفعہ ایسا لگا کہ اب کھیل ختم، گیم اوور، اب یہ نظام آرام سے جیت جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں کہ اس نظام کو بدترین شکست ہو جاتی ہے۔ جب سے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا، جب سے سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ایکسپوز ہوئے، ہر جگہ یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا سپریم کورٹ کے آزاد آئین پسند ججز کے پاس ابھی بھی کوئی موقع ہے؟ کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر کے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں یا کھیل ختم ہے؟ تو خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ کی زبردست واپسی ہو رہی ہے، زبردست فیصلہ ہو چکا ہے۔ منصور علی شاہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، آئینی بینچ والا کارڈ بھی ناکام ہوا ہے۔ آپ صرف 11 نومبر کی تاریخ پر سرخ دائرہ لگا لیں، خبر کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب سے کچھ دیر بعد کیا ہونے جا رہا ہے، ایک اور اہم اجلاس جو طوفان برپا کر سکتا ہے۔ اس خبر کی مکمل تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن سب سے پہلے منصور علی شاہ کی زبردست واپسی دیکھیں۔ پچھلے 96 گھنٹوں میں پاکستان کے عدالتی منظرنامہ میں بہت کچھ ہوا۔ 3-4 دن پہلے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، سپریم کورٹ میں پچھلے 96 گھنٹوں کے اندر وہ تہلکہ خیز ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ویسے تو پچھلے 2 سالوں میں کئی مواقع پر ایسا لگا کہ اب کھیل ختم۔ ویسے تو اب نہ تو سپریم کورٹ کے پی ٹی آئی کے لیے سسٹم میں کوئی گنجائش موجود رہے گی اور نہ ہی آئین پسند ججز کھیل میں واپس آ سکیں گے۔ یعنی 13 جنوری کو جب قاضی صاحب نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا تو کسے معلوم تھا کہ ایک مہینے میں ہی پی ٹی آئی انقلاب برپا کر دے گی، 8 فروری کے انتخابات ہوں گے، قوم پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ کر کے قاضی اور اس پورے نظام کا وہ پلان ناکام بنا دے گی جس کے تحت پی ٹی آئی کو انتخابی میدان سے باہر کرنا تھا۔ پھر پی ٹی آئی سے مخصوص سیٹیں چھینی گئی، یعنی کئی مواقع پر ایسا لگا کہ نظام پی ٹی آئی اور اس سسٹم میں موجود آزاد اور آئین پسند ججز پر حاوی ہو جائے گا۔ لیکن میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو پلان اللہ کا ہو۔ اس دفعہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بنایا گیا پورا پلان، یعنی آئینی بینچ بنایا گیا، اس کے سربراہ امین الدین خان کو بنایا گیا، مرضی کے ججز شامل کیے گئے، یحییٰ آفریدی کو استعمال کیا گیا۔ پہلے آفریدی صاحب نے چند انتظامی فیصلوں سے تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئین پسند آزاد جج ہیں، وہ قاضی کی پالیسی کو فالو نہیں کریں گے، لیکن منصور علی شاہ کے ایک خط نے، ایک فیصلے نے یحییٰ آفریدی کو بے نقاب کیا۔ تو پچھلے چند گھنٹوں میں منصور علی شاہ کی کھیل میں دلچسپ واپسی ہوئی ہے، یعنی جو کوئی سوچ نہیں رہا تھا وہ واپسی منصور علی شاہ نے کی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ جب یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، یحییٰ آفریدی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا تھا، ابھی قاضی صاحب چیف جسٹس تھے، تو خبریں گردش کر رہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے منصور علی شاہ کا رستہ روکا جائے گا اور ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ اسی لمحے وکلاء تحریک چلنے کا اعلان کیا گیا، یعنی اسلام آباد کے اندر نیشنل ایکشن کمیٹی جو وکلاء کی ہے، انہوں نے اجلاس کیا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 11 نومبر سے یعنی پیر والے دن سے ملک بھر کی بار ایسوسییشنز، بار کونسلز میں باقاعدہ کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ وکلاء تحریک کے لیے ایک مومنٹم چاہیے ہوتا ہے، کسی بھی وکلاء تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اس مومنٹم کا آغاز 11 نومبر سے ہوگا۔ میں نے اس ٹائم یہ خبر دی کہ منصور علی شاہ کا اس وکلاء تحریک میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم کئی لوگ سوال کر رہے تھے کہ منصور علی شاہ کا کردار کیسے ہوگا، کیونکہ جب یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا اور پہلے چند انتظامی فیصلوں سے یہ تاثر انہوں نے دیا کہ منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی ایک پیج پر ہیں، اب کسی قسم کی وکلاء تحریک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ خبر یہ تھی کہ وکلاء جسٹس شاہ کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منصور علی شاہ کو تمام تر بار ایسوسییشنز، بار کونسلز میں جتنے بھی کنونشن ہو رہے ہیں، ملک بھر کی بار ایسوسییشنز کے اندر جو تقاریب منعقد کی جائیں گی، ان میں منصور علی شاہ کو دعوت دی جائے گی کہ آپ آ کر خطاب کریں، آپ مہمان خصوصی ہوں۔ بالکل اسی طرح جب افتخار چودھری کی بحالی کے لیے وکلاء تحریک چل رہی تھی،
اس تحریک کے روح رواں منیر اے ملک تھے، جو آل پاکستان نیشنل کمیٹی بنی ہے وکلاء کی، اس کی روح رواں بھی منیر اے ملک ہیں۔ اس ٹائم بھی علی احمد کرد بڑے ایکٹیو تھے، اس ٹائم بھی وہ ایکٹیو ہیں، یعنی یہ وہی ٹیم ہے جو 2007 کی وکلاء تحریک میں ہمیں ایکٹیو نظر آئی۔ اس دفعہ بھی وہی وکلاء سرگرم ہیں، انہی وکلاء جنہوں نے افتخار چودھری کو تمام تر بار ایسوسی ایشنز میں خطاب کی دعوت دی تھی، وہی تمام تر وکلاء منصور علی شاہ کو کہہ رہے ہیں کہ وکلاء تحریک کو گرم کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، ایک مومنٹم بنانے کے لیے آپ کو بار ایسوسی ایشنز میں آنا چاہیے اور خطاب کرنا چاہیے۔ اب پچھلے 96 گھنٹوں کے اندر صورتحال تبدیل ہوئی ہے، یعنی 96 گھنٹوں سے پہلے تو لگ رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ ایک پیج پر ہیں، منصور علی شاہ کسی صورت وکلاء کا دعوت نامہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ منصور علی شاہ کو انتظامی طور پر یحییٰ آفریدی نے طاقتور کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپس آئے، پھر منصور علی شاہ کا جو کیس مینجمنٹ پلان ہے اس کو سپریم کورٹ میں نافذ العمل کیا، پھر سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ کی جو سینیورٹی لسٹ ہے یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ سے شروع کیا اور منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا انتظامی کنٹرول دیا۔ جو فیصلے قاضی صاحب منصور علی شاہ کے حوالے سے کر گئے تھے، منصور علی شاہ کے حوالے سے وہ تمام تر فیصلے ریورس کیے، تو ہر شخص کا خیال تھا کہ منصور علی شاہ کو وکلاء تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہیے، حالانکہ وہ وکلاء تحریک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے منصور علی شاہ کا ہی رستہ روکا گیا، جب 31 اکتوبر کی شام کو منصور علی شاہ اور منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا کر یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں انہیں 4 نومبر کو ٹیک اپ کر کے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ یحییٰ آفریدی کے انکار کے بعد یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے پر عمل نہ کر کے اس پوری گیم کو ایکسپوز کر دیا۔ 5 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس کے بعد سب پوچھ رہے تھے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کے پاس آپشن کیا ہیں، تو سب سے بڑا آپشن یا یوں کہہ لیجیے تہلکہ خیز واپسی یہ ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ منصور علی شاہ کو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر وکلاء کی جو قیادت ہے، جس میں عین ممکن ہے کہ منیر ملک ہوں، وکلاء تحریک کے جو روح رواں ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور منصور علی شاہ کو دعوت دی کہ 11 نومبر سے جو پہلا آل پاکستان نیشنل ایکشن وکلاء کمیٹی کا جو کنونشن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہونے جا رہا ہے، اس اکٹھ سے منصور علی شاہ کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی تک منصور علی شاہ نے اس دعوت نامے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے منصور علی شاہ ایک دھیمے مزاج کی شخصیت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس وکلاء تحریک کا حصہ بنتے ہیں یا ملک بھر میں ہونے والے جتنے بھی وکلاء کنونشنز ہیں ان میں جائیں گے، خطاب کریں گے، انہیں بتائیں گے کس طرح سے پارلیمان کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا، جو کچھ پچھلے 1.5 مہینے میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوا، جس طرح حکومت اور طاقتور اداروں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو، عدالتی نظام کو کنٹرول کیا، وہ تمام تر چیزیں اگر جسٹس شاہ پبلک کرنا شروع کریں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ اگر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ گیم ختم ہو گئی ہے تو آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، 11 نومبر کی تاریخ پر سرخ دائرہ لگا لیجئے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ آج 7 نومبر کو یحییٰ آفریدی نے پاکستان بھر کے انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے ججز کا اہم ترین اجلاس طلب کیا ہوا ہے۔ یہ اسی دن اجلاس بلایا گیا تھا جس دن وہ چیف جسٹس بنے تھے۔ اس وقت بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کیسز پینڈنگ ہیں، انسداد دہشت گردی کا قانون کہتا ہے کہ جس وقت کسی شخص پر انسداد دہشت گردی کی FIR درج ہو تو 90 دن کے اندر اندر تحقیقات مکمل ہو کے فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب سب سے امپورٹنٹ کیس اس ٹائم انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہیں، یعنی PTI کے جتنے بھی لوگ اس ٹائم گرفتار ہیں، خواہ یاسمین راشد ہوں، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز چودھری، پھر PTI کے بے شمار اس ٹائم لوگ جیلوں میں ہیں، کارکنان جیلوں میں ہیں جن پر الزام لگا کر گرفتار کیا گیا، لیکن عدالتوں میں بیٹھے ججز نے 90 دن میں تحقیقات مکمل نہیں کی۔ 1.5 سال گزر گیا، کسی کو نہ تو سزا ہوئی اور نہ ہی کسی کو بری کیا گیا۔
گو کچھ لوگوں کو ضمانت ملی لیکن ان کو یا تو کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا یا ابھی تک کیس چل رہا ہے۔ تو پچھلے 1.5 سال میں 9 مئی کے کیسز کو لٹکایا گیا۔ اس پر عام تاثر تھا کہ یحییٰ آفریدی نے اب تمام تر ججز کو بلایا ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ابھی تک کیوں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان پر FIR ہوئی، ان کے کیسز کا کیا بنا۔ اب پہلے تو یہ تاثر تھا کہ یحییٰ آفریدی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ کم از کم ان کا ایک آپٹک ہے، یہ بھی ایک پرسیپشن قائم کرنے کے لیے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہتر امیج پورٹرے کرنے کے لیے یحییٰ آفریدی نے اجلاس طلب کیا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں۔ تو بہرحال 5 نومبر بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو ایک طوفان برپا کر سکتا ہے اگر ان ججز کے خلاف کوئی کارروائی کا آغاز کر دیتے ہیں، کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں کیوں 9 مئی کے کیسز کے ملزمان کے خلاف فیصلے نہیں دیے جا سکے، کیا وجوہات ہیں، کیا یہ سوالات اس اہم اجلاس میں اٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔